الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ داروں سے بھلائی، یہ مضمون نیکی کی دعوت کے صفحہ 155 تا 170 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ رشتہ داروں سے بھلائی پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کے سارے خاندان کو حج مدینہ پاک کی با ادب حاضری جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے۔ بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جہاں رشتہ توڑنے والا موجود ہو وہاں رحمت نہیں اترتی۔ طبرانی میں حضرت سیدنا اعمش رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بار صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں، یعنی اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو رحمت نہیں اترے گی اور ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حسن سلوک کے 7 حروف کی نسبت سے صلہ رحمی کے 7 مدنی پھول۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 559 تا 560 پر سے حسن سلوک کے 7 حروف کی نسبت سے 7 مدنی پھول قبول فرمائیے۔ نمبر 1، کس رشتہ دار سے کیا برتاؤ کرے؟ احادیث میں مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے رشتے والوں کے ساتھ صلہ یعنی سلوک کرنے کا حکم آتا ہے۔ قرآن مجید میں مطلقاً یعنی بلا قید ذوی القربا یعنی قرابت والے فرمایا گیا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتے میں چونکہ مختلف درجات ہیں، اسی طرح صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کے درجات میں بھی تفاوت یعنی فرق ہوتا ہے۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، اس کے بعد ذو رحم محرم کا یعنی وہ رشتہ دار جن سے نسبی رشتہ ہونے کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، ان کے بعد بقیہ رشتے والوں کا اعلیٰ قدر مراتب یعنی رشتے میں نزدیکی کی ترتیب کے مطابق۔ نمبر 2، رشتہ دار سے سلوک کی صورتیں۔ صلہ رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان کو ہدیہ و تحفہ دینا، اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت یعنی امداد درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ نمبر 3، پردیس ہو تو خط بھیجا کرے۔ اگر یہ شخص پردیس میں ہے تو رشتے والوں کے پاس خط بھیجا کرے، ان سے خط و کتابت جاری رکھے تاکہ بے تعلقی پیدا نہ ہونے پائے، اور ہو سکے تو وطن آئے اور رشتے داروں سے تعلقات تازہ کر لے۔ اس طرح کرنے سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے بھی رابطے کی ترکیب مفید ہے۔ نمبر 4، پردیس میں ہو ماں باپ بلائیں تو آنا پڑے گا۔ یہ پردیس میں ہے، والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا۔ خط لکھنا کافی نہیں ہے، یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے۔ باپ کے بعد دادا
اور بڑے بھائی کا مرتبہ ہے کہ بڑا بھائی بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، بڑی بہن اور خالہ ماں کی جگہ پر ہیں۔ بعض علماء نے چچا کو باپ کی مثل بتایا، اور حدیث عم الرجل سنء ابیہ یعنی آدمی کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے سے بھی یہی مستفاد ہوتا یعنی نتیجہ نکلتا ہے۔ ان کے علاوہ اوروں کے پاس خط بھیجنا یا ہدیہ یعنی تحفہ بھیجنا کفایت کرتا ہے۔ نمبر 5، کس رشتہ دار سے کب کب ملے۔ رشتہ داروں سے ناغہ دے کر ملتا رہے، یعنی ایک دن ملنے کو جائے دوسرے دن نہ جائے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ یعنی اسی پر اندازہ لگا کر کہ اس سے محبت و الفت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ اقربا یعنی قرابت داروں سے جمعہ ملتا رہے یا مہینے میں ایک بار، اور تمام قبیلہ اور خاندان کو ایک یعنی متحد ہونا چاہیے۔ جب حق ان کے ساتھ ہو یعنی وہ حق پر ہوں تو دوسروں سے مقابلہ اور اظہار حق میں سب متحد ہو کر کام کریں۔ نمبر 6، رشتہ دار حاجت پیش کرے تو رد کر دینا گناہ ہے۔ جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کرے، اس کو رد کر دینا قطع رحم یعنی رشتہ توڑنا ہے۔ یاد رہے صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 7، صلہ رحم یہ ہے کہ وہ توڑے تب بھی تم جوڑو۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے تو تم بھی کرو۔ یہ چیز تو حقیقت میں مکافہ یعنی ادلا بدلا کرنا ہے کہ اس نے تمہارے پاس چیز بھیج دی، تم نے اس کے پاس بھیج دی، وہ تمہارے یہاں آیا، تم اس کے پاس چلے گئے۔ حقیقتاً صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو۔ وہ تم سے جدا ہونا چاہتا ہے، بے اعتنائی یعنی لاپرواہی کرتا ہے، اور تم اس کے ساتھ رشتے کے حقوق کی مراعات یعنی لحاظ و رعایت کرو۔ حسن ظن رکھنے کا طریقہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مذکورہ 7 مدنی پھول نہایت توجہ کے قابل ہیں، بالخصوص 7ویں مدنی پھول جس میں ادلے بدلے کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں عرض ہے کہ آج کل عموماً یہی ادلا بدلا ہو رہا ہے۔ ایک رشتہ دار اگر اس کو شادی کی دعوت دیتا ہے جب بھی یہ اس کو دیتا ہے، اگر وہ نہ دے تو یہ بھی نہیں دیتا۔ اگر اس ایک نے اس کو زیادہ افراد کی دعوت دی اور یہ اگر اس کو کم افراد کی دعوت دے تو اس کا ٹھیک ٹھاک نوٹس لیا جاتا، خوب تنقیدیں اور غیبتیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو رشتہ دار اس کے یہاں کسی تقریب میں شرکت نہیں کرتا تو یہ اس کے یہاں ہونے والی تقریب کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، اور یوں فاصلے مزید بڑھائے جاتے ہیں۔ حالانکہ کوئی ہمارے یہاں شریک نہ ہوا ہو تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی پہلو نکل سکتے ہیں۔ مثلاً وہ نہ آنے والا بیمار ہو گیا ہوگا، بھول گیا ہوگا، ضروری کام آ پڑا ہوگا، یا کوئی سخت مجبوری ہوگی جس کی وضاحت اس کے لیے دشوار ہوگی وغیرہ۔ وہ اپنی غیر حاضری کا سبب بتائے یا نہ بتائے، ہمیں حسن ظن رکھ کر ثواب کمانا اور جنت میں جانے کا سامان کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن الظن من حسن العبادہ یعنی حسن ظن عمدہ عبادت سے ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے مختلف مطالب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ جنت کا محل اس کو ملے گا جو بالفرض ہمارا رشتہ دار سستی کے سبب یا کسی بھی وجہ سے جان بوجھ کر ہمارے یہاں نہیں آیا یا ہمیں اپنے یہاں مدعو نہیں کیا، بلکہ اس نے کھلم کھلا ہمارے ساتھ بدسلوکی کی، تب بھی ہمیں بڑا حوصلہ رکھتے ہوئے تعلقات برقرار رکھنے چاہیے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا یعنی تعلق
جوڑے۔ دشمنی چھپانے والے رشتہ دار کو صدقہ دینا افضل ترین ہے۔ بہرحال کوئی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے یا نہ کرے، ہمیں حسن سلوک جاری رکھنا چاہیے۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک میں ہے، ان افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، بے شک افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔ رشتہ دار سے جب سخت دکھ پہنچا، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے خالہ زاد بھائی، غریب و نادار و مہاجر اور بدری صحابی حضرت سیدنا مصطح رضی اللہ عنہ، جن کا آپ خرچ اٹھاتے تھے، ان سے سخت رنج پہنچا، اور وہ یہ کہ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی پیاری بیٹی یعنی ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ موافقت کی تھی۔ وہ طویل قصہ ہے جو واقعہ افک کہلاتا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے خرچ نہ دینے کی قسم کھائی۔ اس پر پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 22 نازل ہوئی۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ پاک میری مغفرت کرے، اور میں مصطح رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف یعنی بند نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس مالی تعاون کو جاری فرما دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا ہی بہتر ہے تو چاہیے کہ اس کام کو کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ حدیث صحیح میں یہی وارد ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اس آیت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اس سے آپ کی علو شان و مرتبت یعنی رتبے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو آیت قرآنی میں اولو الفضل یعنی فضیلت والا ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قسم اور اس کے کفارے کا بیان۔ حنفی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے واقعے میں قسم کا اور تفسیر میں قسم کے کفارے کا تذکرہ ہے۔ چونکہ آج کل کثیر لوگوں کا بات بات پر قسمیں کھانے کی طرف رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ بارہا جھوٹی قسم بھی کھا لی جاتی ہے، نہ توبہ کا شعور، نہ کفارہ دینے کی کوئی شد بت۔ لہذا
امت کی خیر خواہی کا ثواب کمانے کی حرص کے سبب بطور نیکی کی دعوت قدر تفصیل کے ساتھ قسم اور اس کے کفارے کے بارے میں مدنی پھول پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ اس کا از ابتدا تا انتہا سننا، یا اس کا از ابتدا تا انتہا مطالعہ، یا بعض اسلامی بھائیوں کا مل بیٹھ کر درس دینا سننا صرف مفید ہی نہیں، انشاء اللہ عز وجل مفید ترین ثابت ہوگا۔ قسم کی تعریف۔ قسم کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے داہنی یعنی سیدھی جانب۔ چونکہ اہل عرب عموماً قسم کھاتے یا قسم لیتے وقت ایک دوسرے سے داہنا یعنی سیدھا ہاتھ ملاتے تھے، اس لیے قسم کو یمین کہنے لگے، یا پھر یمین یمن سے بنا ہے جس کے معنی ہے برکت و قوت۔ چونکہ قسم میں اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام بھی لیتے ہیں اور اس سے اپنے کلام کو قوت دیتے ہیں، اس لیے اسے یمین کہتے ہیں، یعنی برکت و قوت والی گفتگو۔ شرعی اعتبار سے قسم اس عقد یعنی عہد و پیما کو کہتے ہیں جس کے ذریعے قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ پکا ارادہ کرتا ہے۔ مثلا کسی نے یوں کہا، اللہ عز و جل کی قسم میں کل تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا، تو یہ قسم ہے۔ قسم کی 3 اقسام۔ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 لغو، نمبر 2 غموس، نمبر 3 منعقدہ۔ نمبر 1 لغو یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر اپنے خیال میں یعنی غلط فہمی کی وجہ سے صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ بات اس کے خلاف یعنی الٹ ہو۔ مثلا کسی نے قسم کھائی، اللہ عز و جل کی قسم زید گھر پر نہیں ہے، اور اس کی معلومات میں یہی تھا کہ زید گھر پر نہیں ہے، اور اس نے اپنے گمان میں سچی قسم کھائی تھی، مگر حقیقت میں زید گھر پر تھا، تو یہ قسم لغو کہلائے گی، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں۔ نمبر 2 غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر دانستہ یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی، اللہ عز و جل کی قسم زید گھر پر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں ہے، تو یہ قسم غموس کہلائے گی اور قسم کھانے والا سخت گناہگار ہوا۔ استغفار و توبہ فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 3 منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی۔ مثلا یوں کہا، رب عز و جل کی قسم میں کل تمہارے گھر ضرور آؤں گا، مگر دوسرے دن نہ آیا تو قسم ٹوٹ گئی، اسے کفارہ دینا پڑے گا اور بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ قسم کھانے والا کسی گزری ہوئی یا موجودہ بات کے بارے میں قسم کھائے گا تو وہ یا تو سچا ہوگا یا پھر جھوٹا۔ اگر سچا ہوگا تو کوئی حرج نہیں، اور اگر جھوٹا ہوگا تو اس نے وہ قسم اپنے خیال کے مطابق اگر سچی کھائی تھی تو اب بھی حرج نہیں یعنی گناہ بھی نہیں اور کفارہ بھی نہیں۔ ہاں اگر اسے پتا تھا کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں تو گناہگار ہوگا مگر کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر اس نے آئندہ کے لیے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی تو اگر وہ قسم پوری کر دیتا ہے تو فبہا یعنی خوب بہتر، ورنہ کفارہ دینا ہوگا، اور بعض صورتوں میں قسم توڑنے کی وجہ سے گناہگار بھی ہوگا۔ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہذا وہ آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو
نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ پاک نے حضرات سیدینا آدم و حوا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ورضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے کسی طرح حضرات سیدینا آدم و حوا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ورضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں تمہیں شجر خلد بتا دوں۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا تو شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ یعنی بھلائی چاہنے والا ہوں۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، انہوں نے بھی کھا لیا، جیسا کہ پارہ 8 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد ہوتا ہے، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خزان العرفان میں لکھتے ہیں، معنی یہ ہے کہ ابلیس ملعون نے جھوٹی قسم کھا کر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکا دیا، اور پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو گمان بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ پاک کی قسم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے آپ نے اس کی بات کا اعتبار کیا۔ کسی کا حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھانے والا جہنمی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے اور اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ تھوڑی سی چیز ہی ہو، ارشاد فرمایا اگرچہ پیلو کی شاخ ہی ہو۔ پیلو ایک درخت ہے جس کی شاخ اور جڑ سے مسواک بناتے ہیں۔ جھوٹی قسم کھانے والے کے حشر میں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ ایک حضرمی یعنی ملک یمن کے شہر حضرموت کے باشندے اور ایک کندی یعنی قبیلہ کندہ سے وابستہ ایک شخص نے مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ انور میں یمن کی ایک زمین کے متعلق اپنا جھگڑا پیش کیا۔ حضرمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زمین اس کے باپ نے چھین لی تھی، اب وہ اس کے قبضے میں ہے۔ تو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ عرض کی نہیں، لیکن میں اس سے قسم لوں گا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ میری زمین ہے جو اس کے باپ نے غصب کر لی تھی۔ کندی قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا تو رسول اکرم شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال دبائے گا وہ بارگاہ الہی عز و جل میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ سن کر کندی نے کہہ دیا کہ یہ زمین اسی یعنی حضرمی کی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، یہ ہے اثر اس زبان فیض ترجمان کا کہ دو کلمات میں اس کندی کے دل کا حال بدل گیا اور سچی بات کہہ کر زمین سے لا دعویٰ ہو گیا۔ 7 زمینوں کا ہار، رشوتوں کے ذریعے دوسروں کی جگہوں پر قبضہ کر کے عمارتیں بنانے والوں، لوگوں کی طرف سے ٹھیکے پر ملی ہوئی زرعی زمینیں دبا لینے والوں، کسانوں، وڈیروں اور خائن زمینداروں کو گھبرا کر جھٹ پٹ توبہ کر لینی چاہیے، اور جن جن کے حقوق دبائے ہیں وہ فوراً ادا کرنے چاہیے، کہ مسلم شریف میں ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین ناحق طور پر لے گا تو اسے قیامت کے روز 7 زمینوں کا طوق یعنی ہار پہنایا جائے گا۔ شارع عام پر بلا حاجت شرعی راستہ مت گھیریے۔ بعض لوگ شارع عام پر بلا حاجت راستہ گھیر لیتے ہیں، جن میں کئی صورتیں لوگوں کے لیے سخت تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ مثلا نمبر 1، بقر عید کے دنوں میں قربانی کے جانور بیچنے یا کرائے پر رکھنے یا ذبح کرنے کے لیے بعض جگہ بلا ضرورت پوری گلیاں گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 2، راستے میں تکلیف دہ حد تک کچرا یا ملبہ ڈالتے، تعمیرات کے لیے غیر ضروری طور پر بجری اور سریوں کا ڈھیر لگاتے ہیں، اور یوں ہی تعمیرات کے بعد مہینوں تک بچا ہوا سامان و ملبہ پڑا رہتا ہے۔ نمبر 3، شادی و غمی کی تقریبوں، نیازوں وغیرہ کے موقعوں پر گلیوں میں دیگے پکاتے ہیں، جن سے بعض اوقات زمین پر گڑھے پڑ جاتے ہیں، پھر ان میں کیچڑ اور گندے پانی کے ذخیرے کے ذریعے مچھر پیدا ہوتے اور بیماریاں پھیلتی ہیں۔ نمبر 4، عام راستوں میں کھدائی کروا دیتے ہیں، مگر ضرورت پوری ہو جانے کے باوجود بھروا کر حسب سابق ہموار نہیں کرتے۔ نمبر 5، رہائش یا کاروبار کے لیے ناجائز قبضہ جما کر اس طرح جگہ گھیر لیتے ہیں کہ لوگوں کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 853 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، جلد اول صفحہ 816 پر امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کبیرہ گناہ نمبر 215 میں اس فعل یعنی کام کو گناہ کبیرہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، شارع عام میں غیر شرعی تصرف مداخلت کرنا یعنی ایسا تصرف یعنی دخل دینا یا عمل کرنا جس سے گزرنے والوں کو سخت نقصان پہنچے، اس کا سبب بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی ایذا رسانی اور ظلماً ان کے حقوق کا دبانا پایا جا رہا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر لے لی، قیامت کے دن 7 زمینوں سے اتنا حصہ طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہے۔ جھوٹی قسم کے نقصانات کا نقشہ کھینچتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہے۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، جھوٹی قسم گزشتہ بات پر دانستہ یعنی جان بوجھ کر کھانے والے پر اگرچہ اس کا کوئی کفارہ نہیں، مگر اس کی جزا یہ ہے
کہ جہنم کے کھولتے دریا میں غوطے دیا جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ اللہ پاک جس نے ہمیں پیدا کیا، پوری کائنات کو تخلیق کیا یعنی بنایا، جس پر ہر بات ظاہر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، حتیٰ کہ دلوں کے بھید بھی وہ خوب جانتا ہے، جو رحمان و رحیم بھی ہے اور قہار و جبار بھی ہے۔ اس رب الانام کا نام لے کر جھوٹی قسم کھانا کتنی بڑی نادانی کی بات ہے، اور وہ بھی دنیا کے کسی عارضی یعنی وقتی فائدے یا چند سکوں کے لیے۔ یہودیوں نے شان مصطفیٰ چھپانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی۔ یہود کے احبار یعنی علماء اور ان کے رئیسوں یعنی سرداروں ابو رافع و کنانہ بن ابی الحقیق اور کعب بن اشرف و حی بن اخطب نے اللہ پاک کا وہ عہد چھپایا جو سید عالم رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے توریت شریف میں لیا گیا۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے اس کو بدل دیا اور اس کی جگہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ دیا اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور مال و زر حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ ترجمہ کنز الایمان، جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نیلی آنکھوں والا منافق عبداللہ بن نبتل نامی ایک منافق تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا اور یہاں کی بات یہود کے پاس پہنچاتا تھا۔ ایک روز اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت سرائے اقدس میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ایک آدمی آئے گا جس کا دل نہایت سخت اور شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ بن نبتل آیا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو اور تیرے ساتھی کیوں ہمیں گالیاں دیتے ہیں؟ وہ قسم کھا گیا کہ ایسا نہیں کرتا، اور اپنے یاروں کو لے آیا، انہوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے آپ کو گالی نہیں دی۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے، وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ پاک اسے جہنم میں لے جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ پاک، مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا، نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ جھوٹی قسم کھانے والے تاجر کے لیے دردناک
عذاب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی تو میں نے عرض کی، وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 تکبر سے اپنا تہبند لٹکانے والا، اور نمبر 2 احسان جتلانے والا، اور نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ جھوٹی قسم سے برکت مٹ جاتی ہے۔ اس روایت سے خصوصاً وہ تاجر و دکاندار حضرات عبرت پکڑیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرتے، اشیاء کے عیوب یعنی خامیاں چھپاتے اور ناقص و گھٹیا مال پر زیادہ نفع کمانے کی خاطر پے در پہ قسمیں کھائے چلے جاتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی آر یعنی شرم و جھجک محسوس نہیں کرتے۔ ان کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، قسم سامان بکوانے والی ہے اور برکت مٹانے والی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، برکت یعنی مٹ جانے سے مراد آئندہ کاروبار بند ہو جانا ہو یا کیے ہوئے بیوپار میں گھاٹا یعنی نقصان پڑ جانا۔ یعنی اگر تم نے کسی کو جھوٹی قسم کھا کر دھوکے سے خراب مال دے دیا، وہ ایک بار تو دھوکا کھا جائے گا مگر دوبارہ نہ آئے گا، نہ کسی کو آنے کی خبر دے گا، یا جو رقم تم نے اس سے حاصل کر لی اس میں برکت نہ ہوگی کہ حرام میں بے برکتی ہے۔ خنزیر نما مردہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا 32 صفحات پر مشتمل رسالہ کفن چوروں کے انکشافات میں ہے۔ ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، علی جا، میں بے حد گناہ گار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ آیا میرے لیے معافی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی، یقیناً تیرا گناہ اللہ پاک کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی، آخر پتہ بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا، حضور، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان وحشت نشان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا، علی جا، میں ایک کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ پھر اس نے 5 قبروں کے عبرت ناک احوال سنائے۔ ایک قبر کا حال سناتے ہوئے اس نے کہا، کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور وہ طوق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا۔ حدیث قدسی،
اللہ پاک نے رحم یعنی رشتہ داری سے فرمایا، جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔